السلام علیکم، میں ہوں تصور زمان بابر، خوش آمدید۔ دوستو یہ تو ہم جانتے ہیں نا کہ تندرستی ہزار نعمت ہے، بلکہ جانتے ہی کیا مانتے بھی ہیں، اور اسی لیے تو ہمیشہ تگ و دو میں رہتے ہیں کہ ہم تندرست رہیں، صحت مند رہیں۔ لیکن پھر بھی ہم بیمار ہو جاتے ہیں، اور بعض اوقات اس قدر بیمار پڑتے ہیں کہ صحت مند زندگی کو ترس جاتے ہیں۔ یہ بیمار کیوں ہوتے ہیں؟ اچھا، پھر بعض اوقات کچھ لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ چنگے بھلے ہوتے ہیں، توانا، مضبوط اور صحت مند دکھائی دیتے ہیں، لیکن کچھ الجھے کھوئے رہتے ہیں۔ پھر ہمیں یہ خیال گزرتا ہے کہ شاید کوئی روحانی امراض یا آلودگیوں میں مبتلا ہو گئے ہیں، تو پھر ان سے کیسے بچا جا سکتا ہے؟ اور کیا جسم کا اور روح کا آپس ہی ربط ہے صحت کے حوالے سے؟ یعنی اگر روحانی کوئی الجھن ہے، پریشانی ہے، یا کچھ بیماریاں لاحق ہو گئی ہیں، تو اس کا اثر جسم پہ پڑتا ہے یا نہیں پڑتا؟ اور اگر تن درست ہے تو اس سے آپ کی روح بھی کچھ اچھا فیل کرتی ہے یا نہیں؟ یہ سبھی کچھ آج کے پروگرام میں ہم نے ڈسکس کرنا ہے، اور بہت ہی قابل قدر شخصیت کو آج ہم نے مدعو کیا ہے۔ بہت ہی مصروف شخصیت ہیں، ہم نے ریکویسٹ کی وہ تشریف لائے ہمارے پوڈ کاسٹ کے لیے۔ میڈیکل سائنس کا ایک بہت ہی ممتاز حوالہ ہیں آپ، اور یہ ان کا خاصہ ہے کہ جب ان سے کوئی مریض یا بیمار ملتا ہے تو ملتے ہی یعنی پہلی ملاقات میں جب ان سے گفتگو کرتا ہے تو آدھی بیماری تو اس کی کہیں غائب ہو جاتی ہے۔ پھر جس طرح سے آپ تشخیص کرتے ہیں، اس بیماری کی جڑ کو پکڑتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ روحانی مسائل پہ بھی گہری نظر رکھتے ہیں۔ پھر آپ لکھتے بھی ہیں، قرآن سے آپ کا بڑا گہرا تعلق ہے، اور قرآن کی کسوٹی پہ میڈیکل سائنس کو آپ رکھتے ہیں۔ میڈیکل سائنس کے تو آپ معلم ہیں، مدرس ہیں، اس کے اسٹوڈنٹ رہے ہیں، آپ نے پڑھائی بھی ہے یہ سائنس۔ تو آج بہت سی ہم نے عام باتیں ان سے کرنی ہیں، ان کا وقت لیا ہم نے، اور آپ کو یہ سن کے بے پناہ خوشی ہوگی، اور اس پروگرام کو خاص طور پہ میری ریکویسٹ ہوگی کہ آپ ضرور محفوظ رکھیے گا۔ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں پروفیسر ڈاکٹر انتخاب عالم صاحب۔ جی ڈاکٹر صاحب، خوش آمدید، السلام علیکم۔ تصور، وعلیکم السلام، بہت بہت شکریہ، آپ نے مجھے اپنی اس فورم پہ مدعو کیا۔ میں جب بھی کوئی پروگرام کرتا ہوں تو میرا واحد مقصد ہوتا ہے عوام الناس کی اویئرنیس طبی لحاظ سے، اور جیسے آپ نے فرمایا کوشش کرتا ہوں کہ روحانی طریقے سے بھی ان کا علاج کیا جائے۔ کیا کہ تو یہ میرا مقصد حیات ہے۔ ہم پروفیسر ڈاکٹر انتخاب عالم صاحب کو جانتے ہیں کہ میڈیکل سائنس کا ایک بہت بڑا نام، پھر آپ مصنف ہیں، آپ لکھتے ہیں، لیکن آپ کا بچپن گزرا ہے، کہاں سے آپ کا تعلق ہے؟ تھوڑا سا آپ کی شخصیت کے ان گوشوں، ان پہلوؤں سے ہم اپنے دیکھنے اور سننے والوں کو روشناس کرانا چاہیں گے کہ میڈیکل سائنس کی طرف کیسے آنا ہوا، بچپن کہاں گزرا؟ میں ایبٹ میں پیدا ہوا تھا۔ جی، میرے والد صاحب گورنمنٹ ٹرانسپورٹ سروس میں ہوتے تھے، تو پھر وہاں سے میں 2-3 سال ایبٹ میں گزارے، پہلے ابتدائی، اس کے بعد پھر ہم والد صاحب بنو ٹرانسفر ہو گئے۔ جی، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ میری امی اردو سپیکنگ تھیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ مائگریٹڈ انڈین تھیں، لیکن میرے والد صاحب پٹھان ہیں۔ ہم لوگ تورو معیار مردان سے ہمارا تعلق ہے، تو بیسیکلی آئی ایم اے پٹھان۔ جی، ماشاء اللہ۔ لیکن میری مدر ٹنگ اردو رہی ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ جو آپ کی ماں آپ کے ساتھ بولتی ہے وہ آپ کی مدر ٹنگ بن جاتی بڑا ہے۔ اثر ہوتا ہے۔ اور مجھے یہ کہتے ہوئے بڑا فخر محسوس ہوتا ہے کہ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب مرحوم میری امی کے ماموں ہوتے تھے۔ ارے ماشاء اللہ۔ تو اس لحاظ سے ایک آپ کے نانا ہوئے کہ میرے جینز میں وہ اللہ تعالیٰ نے ودیت کر دی وہ چیزیں کہ قرآن سے، اور میرا کافی شغف رہا۔ بہرحال میرے نانا نے جو کراچی میں ہوتے تھے تو مجھے اپنی پرورش میں لیا، تو میں کلاس 3 پاس کر کے میں کراچی چلا گیا، کلاس 8 تک میں کراچی میں رہا۔ جی، تو وہیں پہ میری انیشیل جو ایجوکیشن ہوئی وہاں پہ ہوئی۔ پھر میرے نانا کا انتقال ہو گیا، تو پھر میں پشاور واپس اپنے فیملی کے پاس آیا۔ تو 9th 10th اینڈ آنورڈ میری جتنی ایجوکیشن رہی ہے، میں نے خیبر میڈیکل کالج سے گریجویشن کی، تو وہ میرے پشاور میں ہی ہوئی۔ بہت ہی معروف کالج۔ اس کے بعد میں نے کالج آف فزیشین سرجن سے میں نے فیلوشپ سی کی میڈیسن میں، اور الحمدللہ یہ سارے کام اللہ تعالیٰ جلدی کرتا گیا۔ میں گریجویشن کے 3 سال کے اندر میں نے FCPS کر لی تھی۔ ان دنوں FCPS کی جو ریزیڈنسی ہوتی تھی وہ 2 سال ہوتی تھی، اب وہ 4-5 سال ہو گئی ہے۔ تو پہلی اٹیمپٹ میں نے FCPS پارٹ 2 بھی کر لیا۔ پھر میں اس کے 1 سال بعد ہی خیبر ٹیچنگ ہاسپٹل میں سینئر رجسٹرار بنا میڈیکل ڈپارٹمنٹ میں۔ پھر 1995 میں ایسوسیشن پروفیسر بن گیا۔ اس وقت میں ہارڈلی 31 سال کا تھا جب میں ایسوسیشن پروفیسر بنا، اور 2005 میں فل پروفیسر رینک پہ پہنچ گیا، اور بس اللہ عزت دیتا ہے۔ پھر میں اپنی ایتھیکل ریویو بورڈ LRH کا میں چیئرمین رہا، جرنل آف پوسٹ گریجویٹ میڈیکل انسٹیٹیوٹ کا چیف ایڈیٹر رہا، پوسٹ گریجویٹ میڈیکل انسٹیٹیوٹ کا چیف ایگزیکٹو آفیسر رہا،
پھر میں نے کچھ اپنی ذاتی وجوہات کی بنا پر میں نے ارلی ریٹائرمنٹ لے لی، تو مجھے ریٹائر ہوئے ابھی 3 سال ہو گئے، لیکن میری ویسے بھی اگر میں ریٹائر نہ بھی ہوتا تو اس سال میں ریٹائرمنٹ ہو جانی تھی۔ تو یہ میری چھوٹی مختصر سی وہ ہے۔ آپ کا سوال کہ میڈیسن میں کیسے آنا ہوا، تو حقیقتاً بائی چانس آیا ہوں، میں بائی چانس آیا ہوں۔ شروع میں میرا ارادہ تھا چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بننے کا، کیونکہ میرے ایک ماموں اللہ ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، وہ بڑے کامیاب چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ تھے، میرے آئیڈیل ہوتے تھے وہ۔ تو لیکن کراچی میں آپ کی جو کامرس اور آرٹس کی کلاسیں ہوتی تھیں سائنس کی، وہ 9th میں سپریٹ ہو جاتی تھیں۔ جب میں یہاں آیا تو یہاں پہ 9th میں وہ کامرس کی وہ سپریٹ کلاسز نہیں تھیں، تو میں نے سائنس لے لی۔ پھر جب میٹرک کیا تو میرے والد صاحب کے دوست محترم تھے، انہوں نے کہا کہ آپ ڈاکٹر بن جاؤ۔ اچھا، میں نے کہا انشاءاللہ ہم ڈاکٹر بن جائیں گے۔ بھلا ان کا کہ تو الحمدللہ بس میں ڈاکٹر بن گیا، اور میں اس پہ بہت خوش ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جو کچھ بھی بنایا، میں ایک ڈاکٹر مجھے بنا کر اللہ تعالیٰ نے مجھ پہ احسان کیا، کیونکہ آئی تھنک کہ اس دنیا میں ایک بہترین پروفیشن جو ہے جس میں آپ دین اور دنیا دونوں کما سکتے ہیں، وہ میڈیکل پروفیشن ہے، بشرط ہے کہ آپ کی نیت صاف ہو۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، اللہ کی بڑائی کا احساس کس قدر ہوتا ہے؟ کیونکہ انسان تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی سب سے شاہکار تخلیق ہے نا، اشرف المخلوقات۔ تو جب آپ اس کی باریکیوں کو اور پیچیدگیوں کو سمجھتے ہیں، اور پھر جب آپ کا دھیان اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جاتا ہے کہ جس نے تخلیق کیا ہے، تو کس قدر عقیدہ اور جو یقین ہے وہ بڑھتا ہے؟ دیکھیں، ایک قرآن کی آیت ہے حامیم سجدہ میں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، ہاں کہ ہم دکھائیں گے تمہیں اپنی نشانیاں کائنات میں اور تمہارے اندر۔ اللہ۔ تو ایک جو ڈاکٹر ہوتا ہے نا، اس کو انسانی جسم کا سارا علم ہوتا ہے، رائٹ فرام کنسیپشن، جب ایک بچہ ماں کی پیٹ میں وجود میں آتا ہے، حمل ٹھہرتا ہے، اس کے بعد ایک اللہ تعالیٰ رحم مادر میں ایک بچے کی تخلیق کرتے ہیں۔ اس کو میں نے اپنی ایک کتاب تخلیق انسان میں ڈسکرائب کیا، 340 پیجز کی وہ بک ہے، اور اس میں نے بیان کیا ہے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ ایک نطفے سے ایک زائگوٹ بناتے ہیں، پھر وہ جو قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے اس کی اسٹیجز بیان فرمائی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مٹی سے انسان کو پیدا کیا، پھر علقہ، پھر مدغہ، پھر جنین، ہوتے ہوتے وہ ایک طفل میں بچے میں کنورٹ ہو جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ ہمارا جسم جس طرح سے فنکشن کرتا ہے، اس کی فزیولوجی، اس کی بائیو کیمسٹری، اس کی اناٹمی، اللہ تعالیٰ نے انسان کو جیسے بنایا ہے، آپ یقین کریں اگر آپ صرف ایک ہاتھ کی اناٹمی کو پڑھ لیں تو آپ ایمان لے آئیں، یا اگر آپ مسلمان ہیں تو آپ کا ایمان مزید تقویت بڑھ جائے۔ ہاں، تو آپ کوئی بھی بندہ انسان کی کوئی بھی چیز اٹھا کے دیکھ لیں، آنکھ دیکھ لیں، کانوں کی ساخت دیکھ لیں، گویائی، قوت گویائی کو دیکھ لیں، گردے، آپ کوئی بھی اعضاء اٹھائیں، کوئی بھی عضو اٹھائیں، اس کے آپ فنکشن کو دیکھیں، اس کو اللہ تعالیٰ نے جیسے تخلیق کیا ہے، جیسے پرپز بلٹ اس کو بنایا ہے، تو آپ سبحان اللہ کہنے کے علاوہ کوئی اشارہ نہیں رہتا۔ یعنی ڈاکٹر صاحب، اگر ایک شخص تندرست ہے اور صحت مند ہے تو یہی کافی ہے عمر بھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی شکر گزاری کے لیے؟ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا معجزہ ہے کہ ایک انسان، آپ یقین کریں ہمارے جسم، اس وقت میں بیٹھا ہوں نا، میرے جسم میں ہزاروں کیمیکل ریاکشنز ہو رہے ہیں، صحیح، اور ہر کیمیکل ریاکشن کو کنٹرول کرنے کے لیے 10 سے لے کر 20 انزائمز، کو انزائمز، فیکٹرز، کو فیکٹرز ایک دوسرے پر اثر انداز ہو کر ایک کام سر انجام دے رہے ہیں۔ واہ۔ اس میں سے اگر ایک سٹیپ پہ بھی کوئی نقص پیدا ہو جائے تو بندے کو بہت بڑی بیماری ہو جاتی ہے۔ اس کو ہم ان بورن ایرر آف میٹابولزم کہتے ہیں، مطلب کوئی موروثی بیماریاں ہوتی ہیں۔ مثلا میں آپ کو تھیلیسیمیا کی مثال دوں گا، میں آگے چل کے اس پہ بات کرنے کی میں کوشش کروں گا، بلکہ میں آئی بی فیل ہیپی کہ میں اس پہ بات کروں۔ پچھلا پروگرام تھیلیسیمیا میں ایک ہمارا جو ہیموگلوبن ہوتا ہے اس میں تھوڑا سا نقص آ جاتا ہے، جس کی وجہ سے ہیموگلوبن کی آکسیجن کیرنگ کیپیسٹی کم ہو جاتی ہے، اور اگر وہ میجر ہو تو وہ بالکل ہی آکسیجن لے جانے کے قابل نہیں ہوتا، اور بچے کو تھیلیسیمیا میجر ہو جاتا ہے۔ تو میں آپ کو یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ ایک مائنیوٹ سا ایک میوٹیشن، ایک امینو ایسڈ پروٹین میں ادھر سے ادھر ہو جائے تو بہت بڑی بیماری بن جاتی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا چلتا پھرتا معجزہ ہے کہ ہم صحت مند رہتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، لیکن ہم بیمار بھی ہو جاتے ہیں۔ اب جب ہم اس دنیا میں آتے ہیں تو بہت سی ایسی چیزیں اس کائنات میں جو ہماری معاونت کے لیے ہیں،
لیکن کچھ چیزیں ہیں جو ہمیں ضرر پہنچاتی ہیں. جی جی وہ کیا ہیں؟ ان کی وجہ سے ہم بیمار ہوتے ہیں یا کچھ اپنا ایسا عمل دخل ہوتا ہے کہ جو ہمیں بیمار کر دیتا ہے؟ دیکھیں بیماریاں، میں نے اس سے ابھی تھیلیسیمیا کی مثال دی، موروثی بیماری ہے، ٹھیک ہے، انہیریٹڈ ہوتی ہے. جی. تو بعض بیماریاں موروثی ہوتی ہیں، بعض ایکوائرڈ ہوتی ہیں جو ہمیں اس دنیا میں رہتے ہوئے انوائرمنٹل فیکٹرز کی وجہ سے ہوتی ہیں، جن میں ایک تو ہم انفیکٹیو ڈس آرڈرز کہتے ہیں، انفیکشنز، مطلب بیکٹیریا ہیں، وائرسز ہیں، پروٹوزوا ہیں، جیسے ملیریا ہوتا ہے فار ایگزامپل. تو یہ وائرسز یا جو جرثومے ہیں جو کہ انسان کو بیمار کرتے ہیں. اس کے علاوہ جو آج کل سب سے بڑا جو گروپ آف جو النیسز ہے جیسے ہم نان کمیونیکیبل ڈیزیزز کہتے ہیں، ان میں موٹاپے کی وجہ سے ڈائبٹیز، ہائپر ٹینشن، اسٹروک، ہارٹ اٹیک، یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ ہماری لائف سٹائل چینجز کی وجہ سے آ رہی ہیں. ہمارا اپنے ہاتھوں کا کیا دھرا ہے. ہم لوگ اتنا پچھلے 20-30 سالوں میں جو آپ کا جو ڈائٹری ریولوشن آیا ہے، فاسٹ فوڈ کا ریولوشن آیا ہے، اس کی وجہ سے ساری دنیا میں موٹاپا جو ہے وہ آپ یقین کریں 60% پاپولیشن جو ہے وہ موٹاپے کی طرف مائل ہے یا موٹی ہے. اس کی وجہ سے یہ نان کمیونیکیبل ڈیزیزز کا ایک سیلاب آ گیا ہے. تو ڈاکٹر صاحب زیادہ ہم کھا رہے ہیں، بے وقت کھا رہے ہیں، یا جو کھا رہے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہے؟ دونوں کر رہے ہیں. زیادہ بھی کھا رہے ہیں، بے وقت بھی کھا رہے ہیں، اور جو کھا رہے ہیں وہ ٹھیک نہیں کھا رہے. جو کھا رہے ہیں وہ ٹھیک نہیں کھا رہے. صحیح. اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہر چیز میں اعتدال کا حکم دیا. بالکل. ہر چیز میں آپ نے کھانے پینے میں بھی اعتدال کو برقرار رکھنا ہے. کسی بھی چیز کی زیادتی اچھی نہیں ہوتی، ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتے ہیں سورہ اعراف کی 31ویں آیت آدھی، وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ، اور کھاؤ اور پیو لیکن اسراف نہ کرو، اللہ بے شک اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتے. اب یہ انہ لا یحب المسرفین میں سب چیزیں آ جاتی ہیں. کسی بھی چیز میں آپ اسراف کریں، یہاں پہ تو کھانے پینے کا ذکر ہوا ہے، لیکن اگر آپ کسی بھی چیز میں اسراف کریں کہ آپ دولت کے پیچھے پڑ جائیں، حریص ہو جائیں، لالچ طمع میں مبتلا ہو جائیں، یا آپ ہر قسم کے آپ ہر وقت شہرت کے متلاشی ہو جائیں کہ بس. جی ٹھیک ہے. تو فار ایگزامپل ایڈکشن آج کل لوگ جو ہوتے ہیں وہ ایک ہوتے ہیں قدرتی ذرائع ہوتے ہیں خوشی حاصل کرنے کے، اور رہتے ہیں غیر قدرتی ذرائع. اب یہ جو ایڈکشن ہے وہ غیر قدرتی ذریعہ ہے، تو یہ بھی اسراف ہے کہ آپ خوشی حاصل کرنے کے لیے، اطمینان حاصل کرنے کے لیے ڈرگس کا سہارا لے رہے ہیں، ایڈکشن کا سہارا لے رہے ہیں، تو یہ بھی اسراف ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اسراف سے ممانعت فرمائی ہے، اور آپ نے بالکل صحیح فرمایا کہ ہم جو بھی کھا رہے ہیں زیادہ کھا رہے ہیں اور غلط کھا رہے ہیں. میں کھانے کو 3 چیزوں میں ڈیوائڈ کرتا ہوں. جی ضرور بتائیے. کہ اگر ہمارے کھانے میں وہ 3 لوازمات ہوں تو وہ ایک متوازن انسان کو، مسلمان کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا. کھانے میں جو بھی کھائیں حلال ہو، ارے واہ سبحان اللہ، مزیدار ہو، اور کم کھائیں. حلال فرض ہے، کم کھانا سنت ہے، اور مزیدار کھانا انسان کی ضرورت ہے. نہیں ڈاکٹر صاحب، یہ ڈاکٹرز تو کہتے ہیں جی ابلا ہوا کھائیں اور یہ مسالے استعمال نہ کریں، اور یہ اس سے بڑا مریض پر ظلم نہیں ہو سکتا. اچھا یہ ظلم ہے. دیکھیں آپ نے وہ اردو کا وہ سنا ہوگا لذت کام و دہن. انسان روزانہ کی روزمرہ کی بنیاد پر دن میں 3 دفعہ خوشی حاصل کرتا ہے کھانا کھا کے. جی. اور جب آپ گھر میں ہو نا، مزیدار کھانا پک رہا ہو، اس کی خوشبو سے لوگ جو ہے مسرور ہو رہے ہوتے ہیں کہ ابھی مزیدار کھانا پک رہا ہے، ہم بھی بیٹھ کے کھائیں گے. یہ ہاضمے پہ بھی اثر انداز ہوتا ہے. بالکل. جو لذیذ کھانا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمارے منہ میں ذائقہ کیوں بنایا ہے؟ ہم اپنی ترکاری میں مرچ مسالہ نمک گھی کیوں ڈالتے ہیں؟ اس میں ذائقہ خوشبو پیدا کرنے کے لیے. صحیح. اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں ذائقہ اور خوشبو کا سسٹم دیکھیں بالکل قریب قریب رکھا ہوا ہے. وہ کیوں بنایا ہے؟ انسان کی خوشی کے لیے اور ہاضمے کے لیے. ہمارا معدہ مزیدار کھانا ہضم کرتا ہے، بس ذائقہ کھانا ہضم نہیں کرتا. آپ نے گیس کی بیماری کا نام سنا ہوگا کہ جی مجھے گیس بن جاتی ہے. گیس ایک تو نارملی دیکھیں 10 سے 14 دفعہ نارملی ہمارے آنتوں میں گیس بنتی ہے، اور جس طرح سے پخانہ پیشاب خارج ہوتا ہے اس کو بھی خارج ہی ہونا ہوتا ہے. تو انسان کو چاہیے کہ شرم و حیا کے تقاضے کے مطابق اس کو خارج کرے. بعض لوگ اس کو روک لیتے ہیں، اس کی وجہ سے پھر وہ گیس مزید بڑھ جاتی ہے. تو جو ایک قدرتی تقاضا ہے اس کو پورا کرنا چاہیے. تو گیس بننا کوئی بیماری نہیں ہے، لیکن جیسے بھی میں نے عرض کیا کہ کسی بھی چیز کی زیادتی ٹھیک نہیں ہوتی. تو اگر آپ کی گیس زیادہ بن رہی ہے تو آپ 3 چیزیں آپ میں ہیں. آپ زیادہ کھا رہے ہیں، بد ذائقہ کھا رہے ہیں، اور آپ نے ٹینشن لی ہوئی ہے، اور آپ کا سارا توجہ جو مرکوز ہے وہ آپ کی آنتوں پر ہے، پیٹ پر ہے. انسان جس بارے میں سوچ فکر شروع کر دیتا ہے وہ چیز اس میں گڑبڑی آ جاتی ہے.
اگر آپ ہر وقت اپنی معدے کے بارے میں سوچیں گے، پیٹ کے بارے میں، تو آپ کو پھولا پھولا محسوس ہوگا نہیں. ہمارے پاس مریض آتے ہیں کہ جی میرا پیٹ پھولا ہوا ہے، ہم دیکھتے ہیں تو بالکل نارمل ہوتا ہے. اچھا. ہم تسلی دیتے ہیں کہ بھائی آپ کا تو پیٹ ٹھیک ہے، لیکن وہ کہتے ہیں نہیں مجھے محسوس ہو رہا ہے. تو یہاں پر جو ہے بیسیکلی ان کو انزائٹی ہوتی ہے اپنے اس کے بارے میں. اگر وہ مزیدار کھائیں اور کم کھائیں اور ٹینشن نہ لیں تو گیس نہیں بنتی. ڈاکٹر صاحب آپ کی نظر میں جو جتنے نظر سے یہ پیشنٹس گزرے ہیں، زیادہ تر پاکستان میں لوگوں کی ٹینشن کیا ہے؟ یہ ڈپریشن کی وجوہات کیا ہیں؟ دیکھیں، ایک تو گلوبل آج کل جو انوائرمنٹ اور سچویشن ہے، پولیٹیکل اور جیوگرافیکل، اور جنگیں ہیں اور معاشی حالات ایسے ہو گئے ہیں، مہنگائی ہو گئی ہے، اور تو اس کی وجہ سے ظاہر ہے کہ اگر آپ کی زندگی اچھی نہیں گزر رہی تو آپ تو ڈپریس ہوں گے. میڈیا کا بھی اس میں کنٹریبیوشن ہے. اب مہنگائی اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ ایک جو وائٹ کلر بندے کا جو ہے ایون یوٹیلیٹی بلز دینا مشکل ہوتا جا رہا ہے. تو آپ اس کے بچوں کو اس نے اپنا اسکولنگ کرنی ہے، اپنا آنے جانے کا خرچہ ہے، یوٹیلیٹی بلز ہیں، گھر کا کھانے پینے کا خرچہ ہے. تو دیکھیں یہ سب سے بڑا آج کل جو ہے ہمارے ایٹ لیسٹ پاکستان میں رہتے ہوئے میں سمجھتا ہوں کہ ہماری پاپولیشن میں جو ڈپریشن، انزائٹی، فرسٹریشن ہے وہ بیکاز آف دس ریزن ہے. اس کے علاوہ دیکھیں کنٹینٹمنٹ، ایک توکل رکھنا نا، کہ آپ اپنی چادر کو دیکھ کے پاؤں پھیلائیں. آج کل ہرس اور طمع بہت ہے. لوگ اپنی جو ان کی استعداد ہے اس پہ وہ خوش نہیں ہیں، وہ مزید اور کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں. اور اس کے پاس تو مرسیڈیز ہے، میرے پاس کرولا ہے، ٹھیک ہے. تو اگر آپ کرولا ہے تو کسی کے پاس سائیکل بھی ہے، آپ اس کو دیکھ کے شکر کیوں نہیں کرتے؟ صحیح. آپ مرسیڈیز کو دیکھ کر آپ اپنی کرولا کا شکریہ ادا کرنا بھول جاتے ہیں. تو اس سے بھی جو ہرس و طمع ہوتی ہے نا، لالچ ہوتی ہے، اس سے بھی انسان ایک کرونک فرسٹریشن میں اس میں مبتلا ہو جاتا ہے. دوسری بات یہ، جب آپ اوپر دیکھیں گے تو آپ ہو سکتا ہے حسد میں مبتلا ہو جائیں. اور ایک حسد ایک ایسی بیماری ہے جو کہ روح کو چاٹتی ہے، روح کو کھاتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ ایک جس طرح سوکھی لکڑیوں کو آگ کھاتی ہے، اس طرح سے حسد روح کو کھاتی ہے. آپ کی نیکیوں تو کو یہ جو روحانی بیماریاں نہیں، آپ نے ابھی اپنے انٹروڈکشن میں روحانی بیماریوں کا ذکر کیا. روحانی بیماریوں کا ہمارے جسم پر بہت گہرا اثر پڑتا ہے. ڈاکٹر صاحب اس پہ تو میں خصوصاً آؤں گا، پروگرام کا ایک خاص حصہ ہم نے اس کے لیے وقف کیا ہوا ہے، آپ کی کتابوں کا حوالہ دیتے ہوئے ہم سے. اچھا، اب کوئی شخص موٹا ہو گیا ہے کسی بھی وجہ سے، اچھا موٹاپا بھی موروثی ہے؟ والدین کی طرف سے بھی اگر آپ کھا ٹھیک رہے ہیں، کم کھا رہے ہیں، کچھ بے جا نہیں کھا رہے، پھر بھی آپ موٹے ہیں، تو اس کا کیا کریں؟ دیکھیں، موٹاپا جو ہوتا ہے نا وہ بیسیکلی ایک پرسنل ٹرے ہوتا ہے. بعض خاندانوں میں موٹا ہونے کی وہ زیادہ ہوتی ہے، ان میں پروپینسٹی زیادہ ہوتی ہے، ان میں وہ میرا مطلب ہے کہ ان میں اگر وہ تھوڑا سا بھی زیادہ کھانا کھائیں تو وہ موٹا ہوتے ہیں. جی. ایسے خاندانوں میں چاہیے لوگوں کے کہ بہت احتیاط رکھیں. اگر میں آپ کو مثال دوں، لوگ کہتے ہیں کہ میں تو بہت زیادہ نہیں کھاتا. اگر آپ ایک نوالا بھی زیادہ کھا رہے ہیں روزانہ، ایک نوالا، جی، ایک سال میں آپ کے پیٹ میں 2 کلو گرام چربی جمع ہو جائے گی ایک نوالے سے. ایک نوالے جتنی کیلوریز، ایک نوالے میں سے اباؤٹ 70 کیلوریز ہوتی ہیں. جی. اب ایک جو بسکٹ ہوتا ہے، کوکی بسکٹ، اس میں 70 کیلوریز ہوتی ہیں. ایک پکوڑا میں 100 کیلوریز ہوتی ہیں. ایک سموسے میں 200 کیلوریز ہوتی ہیں. ایک پیپسی کی بوتل میں 25 چمچ چینی ہوتی ہے سافٹ ڈرنکس میں، رائٹ. اگر آپ 325 ml کوئی بھی سافٹ ڈرنک لے رہے ہیں جو کہ جس میں شوگر ہے، تو آپ سمجھ لیں کہ آپ نے ایک بڑی روٹی کھا لی ہے. تو یہ لوگ ان چیزوں کو شمار میں نہیں لاتے کہ ہم لوگ یہ چیز کھا رہے ہیں. اور یہی چھوٹی چھوٹی بے اعتدالیاں جو ہوتی ہیں وہ موٹاپے کے باعث بنتی ہیں. اور دوسرا میں مثال یہی دیتا ہوں کہ اگر آپ ایک نوالا بھی زیادہ کھائیں تو ایک سال میں 2 کلو گرام، 10 سال میں کتنے ہو جائیں گے؟ 20 کلو گرام. 15 سال میں کتنے؟ 30 کلو گرام. تو ہمارے لوگ آہستہ آہستہ موٹے ہوتے ہیں، ان کو احساس ہی نہیں ہوتا. جب بہت موٹاپا آ جاتا ہے، جب ان پہ مصیبت پڑ جاتی ہے تو ڈاکٹر کی طرف رجوع کرتے ہیں کہ جی میرا تو. اچھا میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں کہ بعض لوگوں کو یہ احساس ہی نہیں ہوتا کہ وہ موٹے ہیں. وہ کہتے ہیں ہم سوجے ہوئے ہیں، ہمارا بدن سوج گیا ہے. اسپیشلی ہماری خواتین یہ کہتی ہیں کہ ہمارا بدن سوج گیا ہے، ہمارے بدن میں سوجن ہے. حالانکہ وہ سوجن نہیں ہوتی، وہ موٹاپا ہوتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، بعض لوگوں نے بھوک کو خود پہ طاری کیا ہوتا ہے، 24 گھنٹے میں ایک دفعہ کھانا. بعض لوگ صبح شام کھاتے ہیں، بعض لوگ تو پھر کھاتے ہی رہتے ہیں. تو آپ فرمائیے کہ کون سا طریقہ بہتر ہے، مناسب ہے؟ ایک وقت میں سمجھتا ہوں کہ دن میں 2 دفعہ کھانا بہتر ہے، صبح شام. اچھا. اللہ تعالیٰ نے جنت میں بھی جنتیوں کو بکرتن وسیلہ صبح شام کھانے کا ذکر کیا ہے. اور اس دوران کیا کرنا ہے ہم نے؟ نہیں، اور دوسری بات یہ میں بتاؤں کہ ساری دنیا میں
میرے خیال سے دوپہر کا کھانا کوئی اتنے اہتمام سے نہیں کھاتا جتنا ہم لوگ کھاتے ہیں. پاکستان میں بر صغیر میں کھایا جاتا ہے. بر صغیر میں دوپہر کا کھانا ایک ریلیجسلی کھایا جاتا ہے اور بہت زیادہ کھایا جاتا ہے. آپ ساری دنیا میں جائیں, وہ آفس ٹائم میں وہ جا کے ایک سیب کھا لیں گے, 2-3 پتے سلاد کے کھا لیں گے, یا کچھ بھی چیز کھا لیں گے, کھیرا کھا لیں گے اور آ کے اپنے کام میں پھر مگن ہو جائیں گے. اور شام کا کھانا وہ لوگ 6-7 بجے کھا لیتے ہیں. اچھا, ہم اسی بنا پہ رات کا کھانا 10-11 بجے کھا رہے ہوتے ہیں کہ 2-3 بجے تو ہم نے دوپہر کا کھانا لیکن کھایا. جب آپ دوپہر میں اتنا پیٹ بھر کے کھانا کھا لیں گے تو مغرب تک تو آپ کا وہ ہضم نہیں ہوا ہوگا نا, تو آپ تو بھوکے ہوں گے آپ کے 10-11 بجے. اور کھا کر ایک دم سونا یہ موٹاپے کا باعث بنتا ہے. یہ بھی ایک بڑی رات کے کھانے اور سونے کے درمیان کم از کم 4 گھنٹے کا فرق ہونا چاہیے. ایک سیئنگ ہے کہ ریسٹ اے وائل آفٹر لنچ اینڈ واک اے مائل آفٹر ڈنر. اور قیلولہ جو ہے وہ سنت بھی ہے. تو ریسٹ اے وائل آفٹر لنچ کہ آپ دوپہر کو کچھ کھا کے تھوڑا آرام کر لیں, اور رات کے کھانے کے بعد آپ نے ایک میل کم از کم چلنا ہے. وہ کوئی قول ہے کہ چاہے آپ کو کانٹوں پہ چلنا پڑے لیکن آپ نے چلنا ہے. اچھا, اب ڈاکٹر صاحب ہم ان بیماریوں کی طرف کہ جو یہاں پہ خاصی بڑھ چکے ہیں ہمارے ملک, بلڈ پریشر, شوگر, یہ بھی موٹاپے کی وجہ سے بڑھ رہے ہیں. موٹاپے کی وجہ سے الامراض, یہ امراض کی ماں ہے موٹاپا. یہ بھی جو میں نے نان کمیونیکیبل ڈیزیزز کا ذکر کیا ہے, یہ اوور ایٹنگ کی وجہ سے موٹاپا, اور موٹاپے کی وجہ سے بلڈ پریشر, شوگر, فالج, ہارٹ اٹیک, سانس کی بیماری, کمر کا درد, پتے میں پتھری, اور ایون کینسر کا رسک موٹاپے سے زیادہ ہوتا ہے, بڑھ جاتا ہے. تو موٹاپا انتہائی خطرناک چیز ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ بلڈ پریشر اور شوگر لا علاج امراض میں ہے, کیونکہ ہم بعض اوقات سنتے ہیں کہیں کہ یہ شوگر کا 10 دن میں علاج اور 20 دن میں علاج, اور آئیے ہمارے پاس اور یہ ٹیبلٹ اور یہ جڑی بوٹی. تو یہ سب معافی چاہتا ہوں گپ ہے. بلکہ پچھلے دنوں کچھ فائزر کی ایک ویکسین کا ذکر بڑا اس پہ چل رہا تھا کہ جناب ایک ٹیکہ لگائیں اور شوگر سے فارغ. عمر بھر آپ یہ رانگ انفارمیشن ہے. وہ ٹائپ 1 ڈائبٹیز کے لیے جو بچوں میں ہوتی ہے اس کے لیے تھا. وہ اگر صاحب بچے کو بر وقت لگائیں اس کے شوگر ہونے سے 2-3 سال پہلے, تو اس کو شوگر نہیں ہوگا, اس کو شوگر بھی نہیں ہوا, تو وہ شوگر کی آنسیٹ کو 2-3 سال ڈیلے کر دیتی ہے, روکتی نہیں ہے. یہ نہیں ہے کہ اس کو ساری عمر شوگر نہیں ہوگا. تو اس کے لیے وہ کچھ خصوصی ٹیسٹ کیے جاتے ہیں, اینٹی باڈیز دیکھی جاتی ہیں کہ انسولین کے خلاف جی اے ڈی, اینٹی جی اے ڈی, مطلب وہ ڈفرینٹ ٹیسٹ ہوتے ہیں, ڈاکٹروں کو پتہ ہے. جن میں ہائی پروپینسٹی یا ہائی رسک پہ ہوں ان کو وہ انجیکشن لگایا جاتا ہے, جس کی وجہ سے ان کا آنسیٹ آف ڈائبٹیز 3 سال کے لیے ڈیلے ہو جاتا ہے, رکتا نہیں ہے. اور ایسی کوئی دوائی نہیں ہے کہ آپ ایک دفعہ لگائیں اور شوگر بنیاد سے ختم. یہ اور ڈاکٹر صاحب, جس بچے کے والدین کو ہے شوگر, جی, تو اس کو لازماً شوگر ہوگا, بلڈ پریشر ہوگا؟ دیکھیں ابھی آپ نے اس کی موروثی کی بات کی تھی. موٹاپا بھی موروثی اس سینس میں نہیں ہوتا کہ اگر آپ کے والدین موٹے ہیں تو آپ میں ہونے کا احتمال زیادہ ہے. احتمال ہے. وہ اس لیے کہ آپ کے والدین بھی زیادہ کھاتے ہیں اور آپ بھی زیادہ کھاتے ہیں. اچھا, موٹاپے کا واحد ذریعہ زیادہ کھانا ہے. اگر آپ کے جینز میں موٹا ہونا ہے تو آپ اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں کھانے پہ کنٹرول کر کے. ایک انگلش میں سینگ ہے, جینیٹکس لوڈ دا گن, انوائرمنٹل فیکٹرز پل دا ٹریگر. اچھا, مطلب آپ کے پستول میں گولی تو پڑی ہوئی ہے, مطلب آپ کے اندر جینز موجود ہیں, جب تک آپ ٹریگر نہیں دبائیں گے گولی فائر نہیں ہوگی. اصل بات تو آپ کے ہاتھ میں ہوئی. صحیح ہے نا. تو ہو سکتا ہے آپ کے جسم میں کچھ موریثی اس میں رسک, ہائی رسک پہ ہوں, لیکن آپ انوائرمنٹل فیکٹرز کنٹرول کر کے, کم کھا کے, ایکسرسائز کر کے آپ اپنے آپ کو موٹاپے سے بچا سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب, اگر شوگر ہے, بلڈ پریشر ہے, تو بس زندگی اب نہ ہونے کے مترادف ہے یا نہیں, ایک آپ ہیلدی صحت مند زندگی گزار سکتے ہیں؟ کیوں نہیں گزار سکتے؟ دیکھیں اگر آپ شوگر کو شروع سے کنٹرول میں رکھیں تو یو کین لیڈ اے نارمل لائف. مطلب لیکن وہی بات ہے کہ ہمارے لوگ شوگر کا خیال نہیں رکھتے, اس کی احتیاط نہیں کرتے. اور شوگر ڈاکٹر صاحب میٹھے سے ہوتا ہے, زیادہ میٹھا کھانے سے, یعنی کسی کو اگر شوگر نہیں, زیادہ میٹھے کی بات نہیں ہے. شوگر ہوتا کیوں ہے جی اگر موریثی نہیں ہے؟ موٹاپے کی وجہ سے. اچھا, پھر دیکھیں شوگر 2 ٹائپ کی ہوتی ہے. ایک کو ہم ٹائپ 1 کہتے ہیں جو کہ بچوں میں, جوانی میں ہوتا ہے. ٹھیک. اور یہ میں آپ کو یہ بتاتا چلوں ناظرین کو بھی کہ شوگر بیسیکلی انسولین کی بیماری ہے. جی. ہمارے لبلمے میں ایک ہارمون بنتا ہے جسے ہم انسولین کہتے ہیں. ٹھیک. انسولین ہمارے جسم میں 3-4 کام کرتی ہے. شوگر کنٹرول میں رکھتی ہے, ہمارے گردے اور آنکھیں بچا کے رکھتی ہے, اور انسان کو فالج اور ہارٹ اٹیک سے بچا کے رکھتی ہے. انسولین ایک اللہ کی بڑی نعمت ہے. انسولین بڑی نعمت ہے. جس کے بدن میں انسولین بننا بند ہو جائے اس کو شوگر ہو جاتی ہے. جو شوگر بچوں میں ہوتی ہے یا نوجوانی میں ہوتی ہے جسے ہم ٹائپ 1 ڈائبٹیز کہتے ہیں, ان میں ان کی جسم میں انسولین بننا بند ہو جاتی ہے. تو ہم بچوں کو ڈے 1 سے انسولین لگاتے ہیں.
کہ وہ کمی پوری ہوتی رہے. جی ہاں, وہ جو دیکھیے انسولین میں آپ نہیں کو بن بات رہی. بتاؤں کہ جو شوگر کی جتنی بھی گولیاں ہیں نا, ٹیبلٹس اورل فارم میں جو ہیں, وہ انسولین کے ذریعے کام کرتی ہیں. جب تک مریض کے جسم میں انسولین موجود ہوگی گولیاں کام کریں گی. جس وقت بھی مریض کے جسم میں انسولین بننا بند ہو گئی گولیاں کام نہیں کریں گی. یعنی اسی صرف لیے ٹیبلٹس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ہر جی. شوگر کے مریض میں 8-10 سال بعد جو ٹائپ 2 ڈائبٹیز ہوتی ہے نا, اچھا میں نے ٹائپ 1 کا ذکر کیا, 35-40 سال کے بعد یا جو عمر افراد میں جو شوگر ہوتی ہے اس کو ہم ٹائپ 2 کہتے ہیں. جی. عام طور پہ وہ موٹاپے کی وجہ سے ہوتی ہے, اور موٹاپے کی وجہ سے انسولین ریزسٹنس ڈیولپ ہو جاتی ہے. مطلب ان کے بدن میں انسولین ہوتی تو ہے لیکن کام نہیں کرتی. صحیح. اس کو ہم انسولین ریزسٹنس کہتے ہیں, جس کو کم کرنے کے لیے اور انسولین کے سیکشن زیادہ کرنے کے لیے ہم گولیاں دیتے ہیں. صحیح صحیح صحیح. تو وہ گولیاں اس وقت تک کام کریں گی جب تک مریض کے جسم میں اس کے پینکریاس میں انسولین بنانے کی طاقت ہو. اور ہر شوگر کے مریض میں ٹائپ 2 ڈائبٹیز میں بھی 8-10-12 سال کے اندر ان کا پینکریاس, اس کو ہم سیکنڈری بیٹا فیلیور کہتے ہیں, ان کے جسم میں انسولین بننا بند ہو جاتی ہے, تو ان کو پھر انسولین ہی لگانا پڑتی ہے. بالکل صحیح. اب یہ لوگ اگر ایکسرسائز کریں, میٹھے سے پرہیز کریں, انسولین کا استعمال کریں تو شوگر کے جو علاج ہے اس میں نمبر 1 آتا ہے میٹھے سے پرہیز, دوسرا ہے ایکسرسائز کرنا, ریگولر ایکسرسائز کرنا, پھر 3rd نمبر پہ گولیاں آتی ہیں, پھر انسولین آتی ہے. اچھا, اب پرہیز کی بات آئی ہے تو میں آپ کو بتاتا چلوں جی. کہ ڈائبٹیز میں ایک سٹیٹمنٹ, ایک فقرے میں ڈائبٹیز کا پرہیز بتاتا ہوں. میٹھا بند کریں اور باقی خوراک آدھ کم کریں. ارے واہ, میٹھا بالکل میٹھے بند. کے علاوہ یعنی چینی اور گڑ کے علاوہ ڈائبٹیز میں ایک چیز بند نہیں ہوتی. ہر قسم کا فروٹ, ہر قسم کی سبزی, ہر قسم کا حلال گوشت, لیکن ڈاکٹر صاحب بعض لوگ آلو, کہتے ہیں چاول, یہ سب کھا سکتے ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں شہد میں تو شفا ہے, تو شوگر کا مریض اگر شہد بالکل, استعمال میں تو کبھی بھی میں نے شہد کسی مریض پہ بند نہیں کیا. فی ہے شفاء للناس, سورہ نحل میں اللہ تعالیٰ کے ارشاد فرماتے ہیں, ارشاد ہے کہ اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے. جب اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس میں شفا ہے, تو ہم کون ہوتے ہیں بند کرنے والے؟ کیا بات, کیا بات. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ بلڈ پریشر کیا, اس کو میں کہوں کیا بلا ہے یہ, کہ یہ کیا بہت زیادہ غصہ ہونے سے یا پھر ٹینشن لینے سے یہ مرض لاحق ہوتا ہے, اس کی کیا وجہ ہے؟ اچھا, 95% کیسز میں اس کو ہم اسینشیل ہائپر ٹینشن کہتے ہیں, جس کی وجہ معلوم نہیں ہے جی, کہ یہ کیوں ہوتا ہے. مختلف تھیوریز ہیں, سوڈیم کانٹینٹ زیادہ ہو جانا, آرٹریز کا نیرو ہو جانا, فلاں فلاں, لیکن وہ جو ہے نا وہ تھیوریز ہی ہیں. ابھی تک ثابت نہیں ہوا کہ اسینشیل ہائپر ٹینشن ہوتا کیوں ہے. صحیح. 5% لوگوں میں اسپیشلی جوانوں میں سیکنڈری ہائپر ٹینشن ہوتا ہے, مطلب گردے کی آرٹریز تنگ ہو گئی ہیں, یا ایورٹا جو ہے ایک بیمار کو کوآکٹیشن آف ایورٹا کہتے ہیں, یا کوئی ہارمونل امبیلنسز ہیں, کونس سنڈروم ہے جس میں ایلڈوسٹرون زیادہ ہو جاتا ہے, کشنگ ڈیزیز ہے. تو وہ ڈاکٹروں کے ظاہر ہے, ڈاکٹرز اس کو جانتے ہیں کہ سیکنڈری ہائپر ٹینشن میں کیا کیا پیشنٹ کو ٹیسٹ کرائے جائیں, معائنہ کیا کیا جائے, اور اس کے مطابق. جو 95% اسینشیل ہائپر ٹینشن ہے اس کی وجہ معلوم نہیں ہے, لیکن ڈپریشن, فرسٹریشن, ٹینشن, انزائٹی, غصہ, یہ بلڈ پریشر کو وقتی طور پہ ہائی کر دیتے ہیں. اچھا, ٹھیک ہے. اچھا, عام لوگ کہتے ہیں نا کہ کوئی غصہ ناک ہو نا, اس کو غصہ زیادہ آتا ہے کہ اس کا بلڈ پریشر ہائی ہوتا ہے. بلڈ پریشر کی وجہ سے غصہ نہیں آتا, غصے کی وجہ سے بلڈ پریشر ہائی ہوتا ہے. یہ دیکھیے کیا بات ہے. بلڈ پریشر ایک لا علامت مرض ہے, بلڈ پریشر کی علامات نہیں ہوتی. بلڈ پریشر کی وجہ سے سر میں درد, کندھوں پہ بوجھ اور آنکھوں میں درد, یہ چیزیں بلڈ پریشر کی علامات نہیں ہیں. لیکن یہ علامات ہیں انزائٹی کی. کچھ غذائیں اس میں مضر تو ہو جاتی ہیں, یعنی اگر آپ نمک کا استعمال زیادہ کر رہے ہیں, بلڈ پریشر آپ کا ہائی ہے, تو اس میں تو کچھ احتیاط کرنا ہوگا. نمک کی بات آئی ہے نا, تو کبھی بھی کسی بھی بیماری میں ہم نمک مکمل بند نہیں کرتے. میں آپ کی بات بتاتا چلوں, ہمارے ڈاکٹر صاحب مریض پہ نمک مکمل بند کر دیتے ہیں. 1 چمچ جتنی نمک, 6 گرام نمک ہمارے بدن کو کم از کم ضرورت ہوتی ہے, ایک نارمل انسان کو, کیونکہ اتنا نمک ہمارے بدن سے خارج ہوتا ہے. صحیح صحیح. اچھا, میں نے یوٹیوب چینل ہے میرا عالم طب کے نام سے, اس پہ میں نے نمک اور کولیسٹرول پہ 2 ویڈیوز بنائی ہیں, 15-15 منٹ کی ہیں. اس میں نے ایکسپلین کیا ہے کہ نمک ہماری صحت کے لیے کتنا ضروری ہے. نہیں ڈاکٹر صاحب, بعض لوگ کہتے ہیں 40 سال کے بعد تو آپ نمک اور چینی ان دونوں کو بالکل چھوڑ دیں. نہیں, بالکل غلط ہے. یہ بہت بڑا ظلم ہے مریض پہ. بغیر نمک کے کھانا آپ کھا سکتے ہیں, بغیر نمک کے کھانا انسان پہ ڈپریشن لے کے آتا ہے. میں نے ابھی شروع میں بات کی تھی, لذت کام و دہن, کھانے میں ذائقہ کس سے پیدا ہوتا ہے؟ نمک, مرچ, مسالے سے.
کیا بات. اچھا آپ نے ضمن کولیسٹرول کا ذکر کیا ہے, جی. یہ لیول کیوں بڑھ جاتا ہے, اس کی اچھا دیکھیں کولیسٹرول جو ہے نا ہماری زندگی اور صحت کے لیے اتنا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیور میں جگر میں بندوبست کیا ہے 1000 ملی گرام کولیسٹرول ہر نارمل انسان کے بدن کے اندر بنتی ہے. کتنے ملی گرام؟ 1000 ملی گرام. ٹھیک ہے, یہ ہمارے اندر ہارمونز بناتی ہے. ہمارے جو سیلز ہیں خلیے ہیں ان کی جو سیل وال ہے اس کا حصہ کولیسٹرول ہے. ہمارا جو دماغ ہے وہ 70% کولیسٹرول ہے. کولیسٹرول کے بغیر تو ہم زندہ رہ نہیں سکتے, آپ یہ بات ذہن میں بٹھا لیں. بالکل ٹھیک ہے. کولیسٹرول کی دیکھیں میں نے وہی بات کہوں گا کسی بھی چیز کی بھی زیادتی ٹھیک نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. اور یہ کولیسٹرول کا زیادہ ہونا یہ بھی موروثی ہوتا ہے. اگر آپ اور کولیسٹرول ہمارے جیسے میں نے ابھی عرض کیا کہ ہمارے جگر کے اندر بنتی ہے تو لیکن ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں دل کے لیے بہت مضر ہے, یہ بڑھ جائے تو آپ کی دل کی جو شریانیں ہیں وہ بند ہو میں جائیں. آپ کو اس طرف آ رہا ہوں. ہمارے کھانے کا صرف 15% تعلق ہے ہمارے بلڈ کولیسٹرول کے ساتھ, یہ یاد رکھیں. اگر آپ کا کولیسٹرول ہائی ہے نا تو آپ یہ نہیں کہ آپ کھانے کا ابلے ہوئے ٹنڈے کدو کھانا شروع کر دیں, نہیں, آپ نارمل کھانا کھائیں. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کا کولیسٹرول جو زیادہ ہے وہ آپ کے بدن کے اندر بن رہا ہے, کھانے سے اس کا 15% تعلق ہے. تو ٹھیک ہے آپ زیادہ چربی نہ کھائیں, تکے کباب نہ کھائیں, جو آرگن میٹ ہوتے ہیں دماغ گردے جگر ان میں کولیسٹرول بہت زیادہ ہوتا ہے نا, تو یہ چیز نہ کھائیں. ٹھیک. لیکن آپ جو اگر آپ نارمل لین میٹ لے رہے ہیں جس میں چربی آبویس نہیں لگی ہوئی, بڑا گوشت بھی آپ کھا سکتے ہیں, اس میں کوئی بدعت نہیں ہے. تو آپ 3-4 بوٹیاں روزانہ بڑا گوشت کھائیں. آپ کو پتہ ہے ہمارے بدن کو کم از کم 0.8 گرام پر کے جی پروٹین کی ڈیلی منیمم ضرورت ہوتی ہے. جیسے بھی میں نے آپ کو نمک کی منیمم ضرورت بتائی ہے, 1 چمچ مطلب 16 چٹکیاں نمک روزانہ آپ کو چاہیے کہ آپ کھائیں, چاہے آپ کو ہائپر ٹینشن ہی کیوں نہ ہو, آپ اس سے زیادہ نہ کھائیں. ایکسیس آف ایوری تھنگ از بیڈ ولا تسرفوا. ڈاکٹر صاحب ایک نیا ٹرینڈ اب یہ بھی متعارف ہوا ہے کہ ویجیٹیرین ہے جی, سبزیوں کے علاوہ کچھ کھانا نہیں ہے, گوشت کو ہاتھ نہیں لگانا, اور مضر ہے جی, اور یہ بیماریوں کی جڑ ہے. کیا کہیے گا؟ ظلم کھانا چاہیے گوشت, دیکھیے بڑا چھوٹا. میں نے آپ کو ابھی بتا دیا کہ منیمم ریکوائرمنٹ جو ہمارے پروٹین کی نا 0.8 گرام پر کے جی, جو کم از کم جو ہے نا 250 گرام گوشت بنتا ہے. ٹھیک. 250 گرام مطلب 1 پاؤ گوشت آپ نے روزانہ کھانا ہے تو آپ کے پروٹین ریکوائرمنٹ پوری ہوگی. تو گوشت بھی بند نہیں کرنا چاہیے. پھر وہی میں کہوں گا کہ آپ روزانہ 2 کلو کڑھائی نہ کھائیں نا. کس نے کہا ہے 2 کلو کڑھائی روزانہ کھائیں؟ آپ آرگن میٹ بند کر دیں. لیکن جو لین میٹ ہے فار ایگزامپل چکن ہے, فش ہے, مٹن ہے, چھوٹا گوشت ہے, ایون بڑا گوشت بھی. بائی دا وے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ بڑے گوشت میں چھوٹے گوشت میں کولیسٹرول کانٹینٹ میں بہت تھوڑا سا فرق ہے, اتنا زیادہ فرق نہیں ہے. اس میں میرے خیال سے 5-6% ہے چھوٹے گوشت میں, بڑے گوشت میں 7% ہے فیٹ کانٹینٹ, کولیسٹرول کانٹینٹ. تو اٹ از ناٹ اے بگ ڈفرینس کہ آپ بڑا گوشت حرام ہی کر دیں. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ پانی کے حوالے سے نہار منہ 3-4 گلاس پانی پی لیں, 15 سے 20 گلاس ڈیلی اگر آپ نہیں پی رہے تو بس پھر آپ صحت کو روئیں. دیکھیں یہ بھی ایک نئے دور کا فتنہ میں کہوں گا اسے. اچھا یہ فتنہ ہے؟ یہ فتنہ ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے بدن میں گردے ایسے بنائے نا, آپ تو گردوں کے بارے میں بن کے آپ حیران رہ جائیں گے کہ وہ ہمارے جسم میں واٹر لیول, الیکٹرولائٹ لیول اور ایسڈ بیس بیلنس, ہمارے جو تیزابیت ہے ہمارے خون کی, اس کو کنٹرول کرتے ہیں. اور ایسا مائنیوٹلی کنٹرول کرتے ہیں کہ سبحان اللہ کہ آپ مطلب اللہ تعالیٰ نے ایسے ڈیزائن کیے ہیں. اگر آپ زیادہ پانی پئیں گے نا تو آپ جتنا ایکسیس واٹر لے رہے ہیں وہ ہمارے گردے اس کو نکال لیں گے, اس کا پیشاب بنا دیں گے. ٹھیک ہے. وہ آپ کے بدن میں 1 قطرہ پانی بھی زیادہ نہیں چھوڑیں گے. وہ گردے بیچارے آرام سے بیٹھتے ہیں, آپ دوبارہ پانی پی لیتے ہیں بغیر ضرورت کے. نہ آپ کو پیاس لگی ہے, کیوں پی رہے ہیں؟ ڈاکٹر نے کہا ہے کہ 16 گلاس پانی پیو. یعنی گردوں کو مشقت میں ڈالتے ہیں ہم, مشقت میں ڈالتے ہیں زیادہ پانی پی کے. بالکل کوئی فائدہ نہیں. دیکھیں ہم کوئی اونٹ تو نہیں ہے کہ ہمارے جسم میں پانی جمع ہوگا کوہان میں, رائٹ. ہمارے جسم میں 1 قطرہ پانی بھی زیادہ نہیں رہتا, تو آپ زیادہ پانی کیوں پئیں؟ ٹھیک ہے. اب موسم کے مطابق اور پیاس کے مطابق, اگر آپ کو پیاس لگی ہے تو آپ اگر پیاس بھی لگی نا, آپ نے نوٹ کیا ہوگا آدھا گلاس پانی پینے آپ کی پیاس بجھ جاتی ہے. تو ڈاکٹر صاحب کتنا پانی پینا چاہیے, اس کی کیا علامت, مجھے کتنی اپنی پیاس کے مطابق؟ اگر پیاس لگی ہے پانی پئیں, نہیں لگی مت پئیں. معافی چاہتا ہوں, میں بعض لوگ اس پہ خفا ہو جائیں گے. جب سے پینے کا پانی بکنا شروع ہوا ہے یہ شوشہ اٹھا ہے. زیادہ پئیں پانی, 10 گلاس پانی یا 16 گلاس پانی ہے. جو واٹر ڈسپینسر کی بڑی بوتل ہوتی ہیں اس پہ لکھا ہوتا ہے 8 گلاس روزانہ. بالکل صحیح.
اب ایک فیملی میں 5 بندے ہیں، 8 گلاس روزانہ پئیں گے تو ایک دن میں ان بوتل ختم ہو جانی ہے، بالکل صحیح بات. تو دوبارہ خریدیں گے. تو یہ فتنہ ہے. اس لیے جب ہم نلکے کا پانی پیتے تھے کسی نے نہیں کہا کہ زیادہ پانی پیو. اس لیے میں کہتا ہوں یہ دور حاضر کا فتنہ ہے. کیا بات. اچھا ڈاکٹر صاحب، کیونکہ آپ ماشاء اللہ جنرل فزیشین ہیں، آپ سے کسی بھی طرح کی ہم بات کر سکتے ہیں، کسی بھی مرض پہ آپ سے بات ہو سکتی ہے. آپ کا ایک خاصہ ہے کہ آپ زیادہ ٹیسٹ وغیرہ کی الجھن میں مبتلا نہیں کرتے مریض کو. میں کچھ ٹیسٹ کے حوالے سے آپ سے پوچھنا چاہوں گا، جیسے وڈال ٹائفیڈاٹ ہے یا یورک ایسڈ. یہ جو بھی کرائے اس کا پازیٹیو آتا ہے اور بس پھر آپ دوائیوں پہ دوائیاں لیتے چلے جائیں اور عمر بھر کا یہ روگ ہے. یہ کیا وجہ ہے؟ ہم سب پاکستانی اس مرض میں مبتلا ہیں، اس طرح کے امراض میں. آپ نے بڑی اچھا ایک نقطہ اٹھایا ہے، اس پہ میں پہلے پڑھ لوں گا انا للہ و انا الیہ راجعون. وڈال اور ٹائفیڈاٹ یہ 2 ٹیسٹ ہیں، خون کے ٹیسٹ ہیں، جو کہ عام طور پہ ڈاکٹر حضرات ٹائیفائڈ کی تشخیص کے لیے کرتے ہیں. ٹائیفائڈ ایک جراثیمی مرض ہے، سالمونیلا ٹائفی ایک جراثیم ہے، اس سے یہ ہوتا ہے. اور بیسیکلی کھانے پینے کی اشیاء کے ذریعے یہ بدن میں داخل ہوتا ہے، اور اس کو ہم کہتے ہیں انٹیرک فیور. انٹیرک کہتے ہیں ہم آنتوں کو. تو بیسیکلی یہ آنتوں کی بیماری ہے، آنتوں کی انفیکشن ہو جاتی ہے، جس میں پیٹ میں شدید درد بھی ہو سکتا ہے، ڈائریا، کانسٹیپیشن بھی ہو سکتا ہے، الٹیاں بھی آ سکتی ہیں. اور ٹائیفائڈ ایک انتہائی شدید بیماری ہے. مریض کو آہستہ آہستہ ہوتے ہوتے 103 104 بخار ایک ہفتے میں شروع ہو جاتا ہے. صحیح. دوسرے ہفتے میں اس کا شدید سر درد، خشک کھانسی، پیٹ میں درد، الٹیاں، اور بالکل دوسرے ہفتے کے اختتام میں ایسا لگتا ہے کہ مریض ابھی مر جائے گا، اتنا بیمار ہوتا ہے. اچھا ہوتا کیا ہے کہ اب ہمارے مریض جو ہیں وہ ڈاکٹر کے پاس کسی بھی وجہ سے بدن میں درد ہو رہا ہو ان کے، آج کل موٹاپے کی وجہ سے ہوتا ہے. اب ایک مریض فار ایگزامپل اس کا وزن 30 کلو گرام زیادہ ہے، تو وہ جب چل پھر رہا ہے نا، تو اس کی مثال ایسے ہے کہ اس نے 30 کلو گرام کی بوری اٹھائی ہوئی ہے اور وہ چل پھر رہا ہے. تو جب وہ 30 کلو گرام کی بوری اٹھا کے چلے پھرے گا تو اس کی کمر نہیں ٹوٹے گی، اس کی ٹانگیں نہیں دکھیں گی. تو اس لیے لوگ ڈالتے ہیں جی ہمارے بدن میں درد ہے، اور معافی چاہتا ہوں ہمارے کم عقل ناسمجھ ڈاکٹر حضرات ان کو لکھ دیتے ہیں وڈال اور ٹائفیڈاٹ کا ٹیسٹ. اور ان ٹیسٹوں میں جراثیم نظر نہیں آتا، ان ٹیسٹوں میں اینٹی باڈیز نظر آتی ہیں. اور اینٹی باڈیز جب ایک دفعہ بدن میں بن جائیں تو خون میں ساری عمر پازیٹیو آتی ہیں. اچھا. اور ہمارے جو بر صغیر کا علاقہ ہے یہاں پہ ٹائیفائڈ انڈیمک کہتے ہیں. انڈیمک سال کے کسی بھی موسم میں آپ کو ٹائیفائڈ ہو سکتا ہے. تو ہمارے اندر ٹائیفائڈ کی اینٹی باڈیز موجود ہیں. اگر ابھی آپ ٹائفیڈاٹ وڈال کرائیں میرا پازیٹیو آئے گا. تو ڈاکٹر صاحب یہی حال ہائی TLC کا بھی ہے اور CRP کا بھی ہے. بالکل. CRP نے کا فروغ ملا کووڈ پینڈیمک میں. اس میں ڈاکٹر آزاد کہتے تھے کووڈ میں کہ سیکنڈ انفیکشن وغیرہ نہ ہو. اس کے بعد سے ایک فیشن بن گیا ہے، ہر ایک کوئی ایرا غیرہ نت وغیرہ CRP ٹیسٹ کرا رہا ہے. تھوڑا سا زیادہ آ جائے وہ مریض کو کہہ دیتے ہیں آپ کے خون میں جراثیم ہے. مریض ٹھیک ٹھاک ہوتا ہے. خون میں جراثیم کو ہم سیپٹیسیمیا کہتے ہیں، وچ از اگین اے میڈیکل ایمرجنسی. اس میں مریض سیپٹیسیمک شوق میں ہوتا ہے، پیشنٹ قریب المرگ ہوتا ہے، اسپتال میں ICU میں پڑا ہوتا ہے. یہاں پہ ٹھیک ٹھاک مریض کو وہ کہہ دیتے ہیں کہ آپ کے خون میں جراثیم ہے، اور اس کو انجیکٹیبل اینٹی بایوٹک، ہیوی اینٹی بایوٹک پہ شروع کر دیتے ہیں بغیر کی وجہ کے. اور یہی حال وڈال ٹائفیڈاٹ کا بھی ہے. جب یہ پازیٹیو آ جاتا ہے تو بغیر مریض کو دیکھے ہوئے کہ مریض میں اس مرض کی علامات ہیں کہ نہیں ہیں، وہ ان کو ہیوی اینٹی بایوٹک شروع کر دیتے ہیں. پہلے 2-3 دفعہ اورل دیتے ہیں، پھر ان کو انجیکٹیبل اینٹی بایوٹک پہ شروع کرتے ہیں. اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہی وجہ ہے اینٹی بایوٹک ریزسٹنس کی. اچھا. جب بیکٹیریا ایک اینٹی بایوٹک کو بار بار ایکسپوز ہوتا ہے نا، تو وہ بیکٹیریا اس اینٹی بایوٹک کے خلاف ریزسٹنس ڈیولپ کر لیتا ہے، مطلب وہ اینٹی بایوٹک اس پہ کام نہیں کرتی. تو ہوتے ہوتے ابھی آپ یقین کریں کہ 95% اینٹی بایوٹک بیکار ہو گئی ہیں. لیکن پھر بھی استعمال کر رہے ہیں. یوز آف اینٹی بایوٹکس بیکاز آف پازیٹیو وڈال، پازیٹیو ٹائفیڈاٹ، CRP، ہائی TLC. اب یہ جو TLC نا ٹوٹل لیکوسائٹ کاؤنٹ، وائٹ بلڈ سیل کاؤنٹ کہتے ہیں. آج کل یہ کمپلیٹ بلڈ کاؤنٹ ہوتا ہے الیکٹرانک کاؤنٹرز پہ. مجھے پتہ نہیں کیا وجہ ہے کہ آج کل ٹھیک ٹھاک لوگوں میں TLC 18,000 19,000 آ رہے ہیں. میں اپنا کروں، ہو سکتا ہے میرا بھی 20,000 آ جائے. لیکن میں دوبارہ یہ عرض کرتا چلوں کہ ایک اچھا ڈاکٹر وہ ہوتا ہے جب کوئی ٹیسٹ پازیٹیو آ جائے تو مریض کو دیکھے کہ اس میں اس مرض کی علامات ہیں کہ نہیں ہیں. اگر تو مریض میں اس بیماری کی علامات نہیں ہیں تو اس کو چاہیے کہ وہ ٹیسٹ پھاڑ دے. ہمارے ٹیسٹ پھاڑتے نہیں ہیں لوگ.
مریض کو دیکھتے نہیں ہیں, اس ٹیسٹ کی بنیاد پر اینٹی بایوٹک. ڈاکٹر صاحب بعض ڈاکٹرز کا یہ موقف ہے کہ وہ اتنا رسک نہیں لیتے کہ ظاہری علامات یا پھر پیشنٹ کی ہسٹری پہ ہی وہ اس کے لیے کوئی نسخہ تجویز کریں, لیکن آپ ایسا ہی کرتے ہیں. آپ یعنی اس کی ظاہری حالت کو دیکھتے ہیں, پوچھتے ہیں اس سے کہ ہسٹری کیا ہے, اور پھر اس کے بعد, اور میں جانتا ہوں کیونکہ بچپن سے ماشاء اللہ تو مریض جو ہے شفا یاب بھی ہوتے ہیں. اس بات کا ذکر کیا جو ہم کہتے ہیں کلینکل میڈیسن. کلینکل میڈیسن دیکھیں, یہ لیبارٹری اور جو ابھی نئے نئے جو آلات آئے ہیں یہ پچھلے 10-20-30 سال میں آئے ہیں. جی. اس سے پہلے میڈیکل پریکٹس کیسے ہوتی تھی؟ وہ جھک مارتے تھے؟ نہیں, جھک نہیں مارتے تھے. نبض دیکھ کے پہلے وہ مریض کی ہسٹری لیتے تھے, ہسٹری لے کر اس کی بیسس پہ مریض کا معائنہ کرتے تھے. اس کی پہلے ہسٹری پہ پتہ لگ جاتا تھا ڈاکٹر کو کہ اس کو کون سا مرض ہو سکتا ہے. اس کے ذہن میں 2-3 ڈفرینشیل ڈائگنوسز آ جاتی تھیں. ان کی بیسس پہ اس کا معائنہ کرتا تھا کہ ان تینوں میں سے کون سی علامات مریض کے جسم میں موجود ہیں. ان کی بیسس پر وہ ایک فائنل ڈائگنوسس پہ پہنچتا تھا. عام اکثر اوقات تو جو اچھے ڈاکٹر ہوتے تھے وہ اسی کے بیسس پہ علاج شروع کرتے تھے تو مریض ٹھیک ہو جاتا تھا. صحیح. آج کل لوگ جو ہے نا مریض کو ہاتھ بعد میں لگاتے ہیں, پہلے اس کو 100 ٹیسٹ لکھ دیتے ہیں. اب کیوں لکھتے ہیں واللہ عالم, اٹس اے بگ کوشچن. کمرشل اس میں انٹرسٹ انوالوڈ ہیں لوگوں کے. تو اس کے بعد تو ہمارے جو کلینکل میڈیسن ہے وہ مر گئی ہے. اٹ ہیز تو ڈاکٹر صاحب یہی وجہ ہے کہ ہمارے یہ جو ڈاکٹرز ہیں بیرونی ممالک میں ان کا بڑا توتی بولتا ہے, تو یہی وجہ ہے کلینکل جو ایگزامینیشن کرتے ہیں ایگزیکٹلی, کیونکہ ہمارے ہاں تو ریسورسز اتنے نہیں ہیں, لیبارٹریز اتنی اچھی نہیں ہیں, ایم آر آئی, سی ٹی اسکینز وغیرہ اتنے وائڈلی اویلیبل نہیں ہیں. باہر تو NHS وغیرہ ہے, ان کا سوشل سیکورٹی سسٹم ہے, ان کے ایک کوئی بھی مریض کا اسپتال جاتا ہے نا تو اس کے وہ 100 ٹیسٹ ہو جاتے ہیں, وہ انشورنس پہ ہو جاتے ہیں. جی. لیکن بہرحال وہاں پہ کیوں لٹیگیشن بھی زیادہ ہوتی ہے تو وہ اپنے آپ کو لٹیگیشن سے بچانے کے لیے وہ پہلے سے ٹیسٹ کر لیتے ہیں ہر ایک سسٹم کا. بالکل صحیح. ہم لوگ یہ نہیں کر سکتے. ہم لوگ زیادہ تر ریلائی کرتے ہیں ہسٹری اور ایگزامینیشن پہ. اس لیے الحمدللہ وی پاکستانیز آر گڈ کلینیشینز, کلینکل ڈاکٹرز ہیں. اسی لیے ہمارے ڈاکٹر باہر بھی کامیاب ہیں الحمدللہ. ہم تو بیسیکلی تو ہم ہارڈ ورکنگ انٹیلیجنٹ لوگ ہیں الحمدللہ, تو یہاں پہ وہ قطر نہیں ہے. معافی چاہتا ہوں ڈاکٹر صاحب. ہم زیادہ ملٹی نیشنل کمپنیوں کی جو ادویات ہیں اسے دیکھ کے, اسے پڑھ کے یا اس کا استعمال کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ ہم جلد سے صحت یاب ہو جائیں گے. آپ جو مقامی یا لوکل کمپنیاں ہیں ان کی ادویات آپ لکھنے پہ زیادہ توجہ دیتے ہیں, کیا وجہ ہے؟ کہا یہ جاتا ہے کہ شاید یہ جو مقامی کمپنیاں ہیں کو منت سماجت کرتی ہیں ڈاکٹرز کو کہ جی آپ ہماری ادویات لکھیے. کیا وجہ ہے یا کیا اس میں فرق محسوس کرتے ہیں؟ دیکھیں, ایک بہت بڑی مس کنسیپشن ہے کہ مقامی یا لوکل دوائیاں کام نہیں کرتی, وہ باہر کا دوائیاں اچھی ہوتی ہیں. جی. میں آپ کو بتاتا چلوں کہ دونوں دوائیاں ایکولی افیکٹو ہوتی ہیں. اچھا. جی ہاں بالکل. دیکھیں جو پاکستان میں جو فارماسیوٹیکل کمپنی لگ رہی ہے وہ کسی قانون کے تحت لگ رہی ہے. ڈریپ ہمارا ایک ادارہ ہے, ریگولیٹری ایک ٹھیک ہے, ادارہ ہے. وہ جو ہے وہ جب بھی کوئی فارماسیوٹیکل فیکٹری یونٹ لگانے کا وہ اس اپلیکیشن دائر کرتا ہے, اس کے پھر وہ اس کو بہت بڑا فارم دیتے ہیں. اس کے تمام اس میں اس کے لوازمات ہوتے ہیں کہ اس نے وہ پورے کرنی ہوتی ہیں. اس میں مشین کوالٹی سے لے کر انوائرمنٹ, ایئر کنڈیشننگ, نیگیٹو سکشن, آئی مین دیر آر 1000 اس کو لوازمات پورے کرنے ہوتے ہیں جو کہ انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کے مطابق ہوتے ہیں. تو پاکستان میں جو کمپنی فیکٹری لگی ہوئی ہے اس کا اسٹینڈرڈ ویسا ہی ہوگا جو کہ ایک امریکہ میں لگی ہوئی ہے, کیونکہ وہ انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ پر لگائی گئی ہے. دوسرا, وہاں سے جو مشینیں لگ رہی ہیں وہ باہر سے آ رہی ہیں, یہاں تو نہیں بن رہی. پاکستان میں تو نہیں بن رہی, چائنا سے آ رہی ہیں, باہر سے آ رہی ہیں. اور جو دوا بنتی ہے, جو را مٹیریل آ رہا ہے باہر سے آ رہا ہے, وہ بھی ہم نہیں را بنا رہے. مٹیریل وہ لوگ بھی یوز کرتے ہیں, وہی ہم لوگ بھی یوز کرتے ہیں, فارمولا بھی وہی. اب آپ سوال کریں گے ان میں قیمتوں میں اتنا فرق کیوں ہے؟ ہاں فرق تو ہے. دیکھیں جو باہر کی کمپنی ہے نا جو کہ ریسرچ بیسڈ ہوتی ہیں, ان کا جو ریسرچ مالیکیول ہوتا ہے اس پہ 10-20 سال لگتے ہیں اس کو بنانے میں, ڈیولپ کرنے میں. جب ایک کوئی نیا کیمیکل ایز اے ڈرگ, وہ نیو انویسٹیگیشنل ڈرگ کہتے ہیں, جب وہ آتا ہے مارکیٹ میں تو فار ایگزامپل 500 کیمیکلز انڈر کنسیڈریشن ہے, وہ ہوتے اس پہ ریسرچ ہوتی ہے, 1-2 کیمیکل پہ آ جاتا ہے, پھر ان پہ ٹرائل ہوتے ہیں, ان میں سے 1-2 فیل ہو جاتے ہیں, باقی کامیاب ہو جاتے ہیں. اس پہ لاکھوں $, لگتے ہیں, اس پہ 10-20 سال لگتے ہیں. تو جو ریسرچ مالیکول ہوتا ہے جو فورن کمپنی جو وہ لانچ کرتی ہے اس پہ اس کا 10-20 سال کی محنت اور لاکھوں $, لگے ہوتے ہیں. اور اس کے علاوہ اس کی پروموشن پہ, اس کو انٹروڈیوس کرنے میں, اس کو میڈیکل کمیونٹی میں نون کرنے میں ان کا بڑا خرچہ ہوتا ہے. وہ کانفرنسز کراتے ہیں ساری دنیا میں, اس پہ لاکھوں $, لگتے ہیں. ڈیلیگیٹس آتے ہیں جن کا وہ ہوٹلنگ کا خرچہ اور ان کے جو اپنے مینیجرز ہوتے ہیں
ان کے ہوٹلنگ کا خرچہ، ان کی گاڑیاں، یہ وہ، تو اس کو ملا کر وہ سارا خرچہ دوائی کی قیمت میں ڈالتے ہیں. اپنی جیب سے تو نہیں دیں گے نا. تو آپ اسی بنا پہ اس لیے ان کی دوائی کی قیمت جو ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے. اچھا پہلے 5-10 سال جو ہے اس کو ہم گریس پیریڈ کہتے ہیں. جب کوئی ایک کمپنی ریسرچ مالیکول لانچ کرتی ہے تو اس کو 10 ایئرس کا گریس پیریڈ دیا جاتا ہے تاکہ وہ اپنی پروڈکٹ کو سیل کر کے جو اس کا خرچہ ہوا ہے بمائے پروفٹ وہ ری گین کرے، اس کو حاصل کر لے. وہ ظاہر اس کا حق بھی ہے. اس کے بعد وہ فارمولہ اوپن کر دیا جاتا ہے. اب پاکستان میں ایک لیبارٹری ہے اور سوری فیکٹری ہے، اس کو ایک بیٹھے بٹھائے ایک ریسرچ فارمولہ مل گیا ہے مفت آتا گیا، مفت کا، جو کہ اسٹیبلشڈ بھی ہے، جس پہ وہ 10 سال اس فورن کمپنی نے کام کیا ہے، ڈاکٹروں کو پتہ بھی ہے. تو وہ اس کو ہم کہتے ہیں جینرکس. تو وہ فار ایگزامپل وہ اس کا نام بدلا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اٹ از ایکولی افیکٹو. اس کی قیمت اس کے مقابلے میں ہو سکتا ہے 5-10 گنا کم ہو. اس کی قیمت 100 روپے، اس کی قیمت 10 روپے ہوگی. لیکن آپ یہ شک نہ کریں کہ یہ کام نہیں کرتی. دوائی وہی ہے، را مٹیریل وہی ہے، انہی مشینوں پہ بنی ہے، لیکن اس کی کاسٹ کیوں زیادہ ہے؟ اس پہ ریسرچ کاسٹ ڈالی ہے، پروموشن کاسٹ ڈالی ہے، اور یہ تمام چیزیں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں اس کی کاسٹ ملا کے اس کی قیمت زیادہ ہوتی ہے. ہمارے ہاں مینٹیلٹی کیا ہے؟ اگر آپ کسی کو سستی دوائی لکھ دیں وہ کہتا ہے 2 نمبر لکھ دیا. یا ڈاکٹر صاحب کا کوئی لنک ہے ان کمپنیوں کے ساتھ، یہ ایک تاثر گزرتا ہے مریضوں کو. اور یعنی اگر وہ، اور ظاہری بات ہے ڈاکٹر صاحب اگر وہ شفا یاب نہیں ہوں گے تو وہ پیشنٹ دوبارہ اس ڈاکٹر کے پاس ڈاکٹر یہ رسک کیوں لے گا کہ وہ ایسی دوائی مریض کو لکھے کہ وہ ٹھیک نہ ہو؟ ہم تو چاہتے ہیں کہ مریض کلینک سے نکلتے ہی ٹھیک ہو جائے. ڈاکٹر صاحب اس سے دیکھیں، اس سے آپ کی مشہوری ہوتی ہے نا. ایک مریض آپ کو 10 مریض ریفر کرتا ہے جب وہ ٹھیک ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو میں کیوں چاہوں گا کہ میرے مریض ٹھیک نہ ہو؟ میں اور معافی چاہتا ہوں کہ ایک وہ ایلیمنٹ بھی ہے کہ موسٹ آف دی جو انٹرنیشنل فارماسیوٹیکل کمپنیز ہیں، ٹھیک ہے، اس میں وہ چیز ایلیمنٹ نہیں آنا چاہیے، وہ جیوز کی ہیں، رائٹ. ہماری کم از کم مسلمانوں کی تو ہے نا. تو میں کہتا ہوں میں مہنگی دوائی کیوں لکھوں جبکہ ایک سستی دوائی اویلیبل ہے. اگر ایک سستی دوائی پہ مریض ٹھیک ہو رہا ہے تو مہنگی دوائی لکھنا گناہ ہے. اور ڈاکٹر صاحب بعض ڈاکٹرز بہت زیادہ ادویات لکھتے ہیں، یعنی ہمیں یوں لگتا ہے کہ شاید مچھر کو توپ سے مارنے کی کوشش کی جا رہی ہے. ایسا ہوتا ہے؟ آپ کے تو پیٹی بھائی ہیں، شاید آپ ان پہ زیادہ تنقید نہ کرنا چاہیں. ہوتا ہے ایسا کہ مرض کی نوعیت؟ اچھا یہاں پہ میں تھوڑا سا آپ کو کلیئر کرتا چاہوں. میں ایک جنرل فزیشین ہوں، انٹرنسٹ ہوں. میں الحمدللہ سر سے لے کے پاؤں تک کوئی بھی پرابلم ہو، جہاں پہ دوائیوں کا کام ہو، الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اتنا علم دیا ہے مجھے، ایکسپیرینس ہے میرا ماشاءاللہ 34 سال کا میڈیکل ایکسپیرینس ہے. ابھی میں ریٹائر ہو گیا ہوں، میرا آپ کی عمر بھی شاید اتنی نہ ہو، میرا 34-35 سال کا میرا ایکسپیرینس ہے میڈیکل کا. تو اب میرے پاس مریض آتا ہے، اس کو کچھ نہ کوئی پرابلم ہوتا ہے، اینزائٹی، ڈپریشن، گیس کی بیماری، اور ساتھ میں ہائپر ٹینشن، ڈائبٹیز بھی ہوتی ہے. تو ہم اس کو ساری دوائیاں ایک پرچے پہ لکھ دیتے ہیں. ٹھیک. اچھا وہی مریض فار ایگزامپل اس کو کوئی ہارٹ کا پرابلم، دل کے ڈاکٹر کے پاس جائے گا، وہ اس کو 4 دوائیاں، اپنی دوائیاں صرف دل کے متعلق لکھ کے دے گا. اور جب کہے گا کہ میرے پیٹ میں درد ہے، وہ کہے گا جی ریفر ٹو گیسٹرنٹرولوجسٹ. وہ گیسٹرنٹرولوجسٹ کے پہ جائے گا، وہ 3-4 دوائیاں اپنی لکھ کے دے گا. تو اگر وہ 5 نسخے دیکھیں نا تو وہ ملا کے 16 دوائیاں بن جاتی ہیں. صحیح. رائٹ. ہر ایک نے اپنی اپنی دوائی اس کو لکھ کے دے دی. اب آپ ایک جنرل فزیشین کے پاس جائیں گے نا، وہ آپ کو 7-8 دوائیاں لکھ دے گا جس میں ساری چیزیں کور ہوں گی. تو یہ وجہ ہے. تو میں اگر میرے فار ایگزامپل کسی کے، لیکن میرا یہ ایمان ہے اور یقین ہے، میں سب کو کہتا بھی ہوں بغیر ضرورت دوائی لکھنا گناہ ہے. لیکن ڈاکٹر جو بات کرتا ہے مریض کو، جو ایک ڈسپلن کی ٹیبلٹ پہ لکھ کے دیتا ہے نا، وہ اس کے لیے اکاؤنٹیبل ہے آخرت میں. بالکل صحیح. اور جو پرہیز ڈاکٹر مریض کو بتا رہا ہے نا، اس پہ تو ڈاکٹروں کی بڑی گوشمالی ہوگی آخرت میں. کیونکہ مریض کو اللہ تعالیٰ کی کوئی نعمت کسی پہ حرام کر دینا کہ بڑا گوشت نہ کھاؤ. تو ڈاکٹر صاحب ہم یہ کیوں کہتے ہیں کہ پرہیز علاج سے بہتر؟ تو وہ پرہیز سے کیا مراد؟ جب تک بیماری نہیں ہوئی ہوتی پرہیز علاج سے بہتر ہے. جب بیماری ہو جائے تو علاج پرہیز سے بہتر ہے. صحیح. اور صحیح پرہیز. دیکھیں پرہیز میں نے آپ کو بتا دیا ہے، شوگر میں میٹھا بند باقی کم، اس سے زیادہ کوئی پرہیز نہیں ہے. ہمارے یہاں تو نے اتنی بڑی لسٹ بنائی ہوتی ہے، وہ بیچارے جب کھانے کے لیے بیٹھتے ہیں نا تو لسٹ پہ دیکھتے ہیں کہ یہ چیز سبھی کچھ مائنس ہو چکا ہے. اس ڈپریشن فرسٹریشن میں مریض سے بھوک اڑ جاتی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب ایک گزارش میں کرنا چاہوں گا، بہت سے دوستوں نے کہا کہ ڈاکٹر انتخاب عالم صاحب تشریف لا رہے ہیں تو ان سے ضرور پوچھیے گا کہ ڈاکٹرز کی لکھائی کے حوالے سے، وہ کہتے ہیں نا لکھے موسیٰ پڑھے خود آ،
تو اچھے خاصے پڑھے لکھے لوگ ڈاکٹرز کی ہینڈ رائٹنگ نہیں سمجھ سکتے. اچھا اس میں خدشہ یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات فارمیسی کے پاس آپ وہ دوا کچھ لکھی گئی ہے اور دے کچھ اور دیتے ہیں اور جان کے لالے پڑ جاتے ہیں, مریض بیچارہ جو ہے وہ جان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے. دیکھیں یہ ایک بڑی ارسپانسبلٹی ہے, آئی ول سے آن دا پارٹ آف ڈاکٹرز. ڈاکٹرز کو لیجیبل لکھنا چاہیے کہ وہ پڑھا جا سکے, جو کوئی بھی پڑھے اس کو پتہ لگے کہ کیا لکھا گیا ہے. مے بی کہ ود دا پیسج آف ٹائم ایج فیکٹر بھی ہوتا ہے, ان پہ پریشر بھی ہوتا ہے, مریض زیادہ ہوتے ہیں تو وہ جلدی جلدی نسخے لکھ رہے ہوتے ہیں, اس میں وہ ایسی رائٹنگ ہو جاتی ہے ان کی ود دا پیسج آف ٹائم, ود دا ایجنگ پروسیس, کہ وہ پڑھنے کے قابل نہیں ہوتی. ہمارے ایک ڈاکٹر صاحب تھے, وہ ایسا لکھتے تھے کہ ایک دفعہ ہم نے ان کا نسخہ ان کو بھجوایا کہ سر آپ نے کیا لکھا ہے, اور وہ پڑھنے کے قابل نہیں تھے. وہ اپنی پڑھائی, حالانکہ جو آپ نے ابھی محاورہ بولا نا کہ پڑھے منہ سا پڑھنے خود آ, مطلب تو بال کی طرح تو لکھتا ہے, پڑھنے کے لیے خود آ, ہمیں تو پڑھا نہیں جا رہا, منہ سے بال کی طرح باریک لکھا. وہ ڈاکٹر صاحب اپنا نسخہ خود نہیں پڑھ سکے تھے. تو یہ بہت میرے خیال سے ایک بدقسمتی کی بات ہے, یہ ہونا نہیں چاہیے, کیونکہ دیکھیں لیگل امپلیکیشنز ہوتی ہیں اس میں. آپ دوائیوں کے نام ملتے جلتے ہو سکتے ہیں. فار ایگزامپل ایک شوگر کی دوائی ہے, اس کی ایک دفعہ ایسا ہوا بھی میرے ساتھ, ایک شوگر کی دوائی تھی, اس کا نام ایک دوسری دوائی تھی جو ٹینشن کی دی جاتی تھی, انزائٹی کے لیے, اس سے ملتا جلتا تھا. تو میں نے بیسیکلی انزائٹی کی دوائی لکھی, اس کو مل گئی شوگر کی دوائی. اگر آپ کسی نارمل بندے کو شوگر کی دوائی دے دیں تو شوگر ایک دم خون میں کم کر دیتی ہے اور مریض پہ بے ہوشی کا دور آ سکتا ہے. اور اگر وہ بے ہوش رہے, ہائپوگلائسیمیا کہتے ہیں, تو اس میں ایون برین ڈیمیج ہونے کا بھی خطرہ ہوتا ہے. تو یہ میرے خیال سے ایک پروفیشنل ایتھکس, اور اس میں ڈاکٹر ہونا چاہیے کہ وہ ایسا لکھیں کہ اس میں کوئی ابہام نہ ہو کہ انہوں نے کون سی دوائی لکھی ہے اور کیا لکھی